السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جو چک سکندر کے حالات ہیں ان کے بیان کرنے کی توفیق پا رہا ہے۔ تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس کے چک سکندر کے جو کرفیو کے دن تھے، تو جب ہم حاضر تھے ربوہ میں، تو وہاں میں مختلف وفود جو ملنے آتے تھے۔ پہلے میں نے ذکر کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں کا، تو جو ان کے ساتھ جس طرح ہم وہاں پہنچے، تو پھر بھی ہمیں جو لوکل ہم لوگ ان کو ہر اجازت انہوں نے نہیں دی تھی۔ اب میں ساری تفصیل بتائی کس طرح ہوا، کیا کیا ہمیں مشکل آئی۔ تو دوبارہ جو ہے وہاں جرمنی ایک جو ہے وہاں سے ان کی جو یہاں امبیسی ہے پاکستان میں، ان کا ایک وفد ہمارے پاس آیا۔ تو وہ ویسے وہ جرمنی والے کچھ اردو وغیرہ جو لوکل وہاں رہ رہے تھے کچھ بھی وہ سمجھتے بھی تھے اردو وغیرہ، لیکن کیونکہ بات بہرحال وہ انگلش میں کر رہے تھے۔ تو مجھے ملک صاحب نے، محترم ملک منور جاوید صاحب نے میسج بھیجا کہ آپ ذرا دارالضیافت میں آ جائیں، تو میں حاضر ہو گیا وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کس طرح یہ وفد جو ہے وہ آیا ہے، تو وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہاں پھر وہ وفد ہم نے ویٹ کیا تھوڑی دیر، تو وہاں وفد وہ پہنچ گیا دارالضیافت میں، جس میں 3 بندے وہ امبیسی کے تھے، تو جرمنی جو ہے وہ جرمنی جو امبیسی ہے اس کے تھے۔ تو ان کے ساتھ محترم امیر صاحب ضلع لاہور چودھری مید اللہ صاحب تھے۔ اس کے بعد محترم شیخ مجیب الرحمان صاحب ضلع راولپنڈی، جو ایڈوکیٹ تھے جماعت کی طرف سے وکیل، تو بہت دونوں ہی ماشاءاللہ بڑے آپ کے جماعت کے برکت تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ دونوں ہی دنیا میں رہ رہے نہیں ہیں آپ۔ ان سے وہ وہاں بیٹھے، وہ جو امبیسی والے تھے، تو وہ مجھ سے جو بھی سوال تھوڑے سے انہوں نے پہلے کیے، تو وہ ساتھ شیخ صاحب جو ہیں وہ اس کا ترجمہ کر دیتے تھے۔ لوگوں کے متعلق پوچھا، تو میں نے کہا بہت سارے پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، وہ تو اردو بھی نہیں سمجھیں گے جس طرح ہم سوال کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اچھی بات ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو اطلاع کر دیں، تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں، ہم ان سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے، سامنے بٹھا کے بات کریں گے۔ تو میں نے کہا وہ سارے اکٹھے ہی ہیں، چلتے ہیں۔ تو وہاں پھر ہم چلے گئے کراچی گیسٹ ہاؤس میں، جو ہے وہاں سارے ہماری جماعت کے جو دوست ہیں وہ سارے ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ہم گئے، وہاں سے سارے لوگ دوستوں سے ان کے فیملی کے متعلق، ان کے جو بھی ان کا نقصان ہوا، جس طرح واقعہ ہوا، جس طرح وہ وہاں سے نکلے، ہر ایک نے جو بھی کسی کے پاس اپنا جو تھا واقعہ وہ نے سنا، بیان کیا، جو ظلم ہوا کسی کے ساتھ وہ بھی بیان ہوا سارا کچھ۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو وفد تھا وہ سارا اس نے دیکھا بھی، ہماری رہائش بھی دیکھی، ہم کس رہ رہے ہیں، کھانے کے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں یا سونے کے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ بھی ساری دیکھی انہوں نے، کیونکہ وہ جرمنی گورنمنٹ کی طرف سے وہ وفد کو بھیجا گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے جو ہماری جو لیڈیز سائڈ تھی، لجنا سائڈ تھی، جو وہاں بھی ان کا ہم اس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو کہا گیا پردہ کر لیں۔ وہاں پردہ کیا گیا، وہاں سے انہوں نے بیرکوں کے اندر گئے، وہاں انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی، صرف وہ اندر گئے، وہ سارا چکر ایک لگایا ہم لوگوں نے، تو وہاں سے پھر واپس لنگر خانہ آ گئے دارالضیافت میں۔ تو کیونکہ ربوہ میں یہ جو وفد پہلے وہ ایمنسٹی والوں کا آیا، پھر یہ جرمنی والوں کا آیا، یہ اس وقت یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی تھی، کوشش ہو رہی تھی جماعت کی طرف سے کہ کسی طریقے ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں سے واپس اپنے گاؤں میں
خیر خیریت سے واپس چلے جائیں۔ تو ہم لا کے دارالریست میں بیٹھ کے تھوڑی سی انہوں نے ریسٹ وسٹ کیا 10-15-20 منٹ۔ تو ملک صاحب نے کہا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، اپنے چائے وغیرہ یہیں پیے میرے پاس بیٹھ کے، پھر وہیں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہے۔ تو مجھے کچھ وہ جو اپنا شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے وہ میرے پاس آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میں کچھ کویسچن ہیں جو نا وہ اس طرح پوچھیں گے آپ سے، تو وہ آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا دینا اپنی مرضی سے ہی ہے، جو وہاں واقعہ ہوا ہے وہ اس طرح ہی دینا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح ہوگا تھوڑا سا نا۔ تو میں نے کہا ایسا جس طرح ظاہر جو جماعت کا حکم ہے تو اس میں اسی طرح انشاءاللہ دیں گے۔ تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کال کر لی، ہم تو ملک صاحب کی جو لیونگ روم سا بنا ہوا ہے وہاں پہ پیچھے آفس کے پیچھے، وہاں جگہ بنی ہے کافی ماشاءاللہ بیٹھنے کے لیے، وہاں چلے گئے ہم لوگ۔ شاید میرے ساتھ وہ اپنا غلام رسول امجد ولد ناصر احمد صاحب جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے، شاید وہ میرے ساتھ تھے۔ تو ہم وہاں بیٹھ کے جا کے اتنی دیر میں پھر وہ سارا وقت اکٹھا ہو گیا، تو اس کے بعد وہ میرا انٹرویو شروع ہو گیا۔ تو جو باتیں تو مجھے سمجھ آتی تھی اس کا میں آنسر دے دیتا تھا، کیونکہ وہ بات کر رہے تھے انگلش میں، تو انگلش میری تھی نہیں اس وقت اتنی خاص، بس سمجھ آ رہی تھی، لیکن آگے ایکسپلین کرنا زیادہ ہارڈ تھا میرے کے لیے۔ تو باقی وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ٹرانسلیشن کر دیتے تھے کہ یہ کویسچن ہے، تو وہ پھر ہم اس کا جواب دے دیتے تھے۔ تو وہ کافی انہوں نے مکانوں کے متعلق، لوگوں کے متعلق، گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس کے متعلق پوچھا سارا، جو وہاں کی پولیس تھی اس کے متعلق پوچھا سارا کچھ، جو بھی ان کے کویسچن لکھے ہوئے تھے سارے وہ سارا پوچھا۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش جماعت کی طرف سے الحمدللہ بہت ہو رہی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے۔ 400 سے زیادہ بندے وہاں رہ رہے تھے، بڑی مشکل میں تھے سارا کچھ۔ تو کافی لمبا انٹرویو چلا، مور دین 1 آور انٹرویو تھا، تو اس میں ساری باتیں جتنی وہ چیک سکندر کے ریلیٹڈ تھیں یا جو بھی تھا وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، لیکن انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے ہم چیک سکندر میں جائیں، وہاں بھی جو ہماری جو ماں بیٹیاں وہاں 4-5 جو بھی لیڈیز تھی وہاں پہ ہماری لجنا رہ گئی تھی، ان سے بھی کسی طریقے کا بات چیت کر سکیں، لیکن کیونکہ حالات بڑے خراب تھے تو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کئی وہ آلموسٹ وہاں ہوتے ہیں انڈر کام کرتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ انہوں نے زیادہ کوشش نہیں کی، ورنہ تو وہ جا سکتے تھے اگر وہ کوشش کرتے تو زیادہ انہوں نے کوشش نہیں کی۔ وہ میرا انٹرویو لیا انہوں نے، یا وہاں یہ لوکل لوگوں کا جو ہمارے وہاں رہ ان کا لیا، تو پھر وہ جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تو اسی طرح انہی دنوں میں نا ایک اور واقعہ ہوا کہ میری ایک عزیزہ، میری جو پھوپھو ہے محترمہ، ان کی مدر ان لا جو ہیں، ساس جو ہیں وہ فوت ہو گئی۔ یہ گجرات اور لال مسے کے درمیان میں ایک گاؤں ہے وہاں پہ، تو مجھے وہاں اطلاع ملی، تو میں ظاہر ہے میں تھا اور ایک میرے اور احمدی دوست تھے، مربی تھے میرے ساتھ، تو ہم وہاں راجہ جو مبارک احمد صاحب، تو ہم وہاں چلے گئے۔ تو پہلے میں تو وہاں سیدھا ان کے گھر چلا گیا، تو وہاں چلے گئے ہم لوگ جا کے، میں تو انہوں نے طرف بلایا ہوا تھا، ظاہر میرے عزیز بھی تھے، میری پھوپھو کا گھر تھا، ہم چلے گئے وہاں پہ۔ تو وہاں جب ہم پہنچے تو صبح جناب علی وہ اطلاع مل گئی کہ آپ لوگ مولوی صاحب امیر جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں، اعلان ہو گئے، وہ اس طرح کر دیں گے، ہم لوگ اس طرح کر دیں گے۔ تو اگر کوئی احمدی یہاں نظر آیا، ان کو پتہ تھا ظاہر ہے ان کے پھر رشتہ دار جو ہیں وہ احمدی ہیں، تو وہاں اطلاع ہو گئی پہلے ہی۔ تو ہم تو آلریڈی وہاں موجود ہی تھے، ویسے جیلان ہم خود بھی سو رہے تھے، تو وہاں پھر ایک موجود وہاں ہی اسی گاؤں کے ایک جو ہیں کونسلر تھے، وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ بابو جی تسی اب اس طرح کریں، اب چلے جائیں، جاؤ وہ چلے جائیں گے، دوبارہ آ جانا، کیونکہ اس طرح فوتگی والا گھر ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا نہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ہم وہاں ساتھ ہی ایک اور ایک گاؤں ہے
ساتھ ہی ہے بالکل، تھوڑے سے ہم چل کے بھی وہاں جا سکتے ہیں 10 منٹ میں. تو وہاں ایک احمدی گھرانہ ہے، ہم اس کے گھر چلے گئے. تو وہاں جا کے ہم بیٹھ گئے. تو پھر وہاں سے وہاں ہی ہمیں پھر وہ آ کے جو بھی دوست تھے، جو ان کے جو عزیز ہمارے تھے، وہ وہیں آ جاتے تھے ہمارے پاس ہی، وہاں کے افسوس وغیرہ کرنے. وہ ہمارے ساتھ افسوس کرنے آ رہے تھے وہاں ان کے گھر میں. بچے تھے میرے بھائی کے، وہ بھی آ گئے. اس طرح جو بھی ہے وہاں کافی تعداد لوگ ہو گئی. تو وہاں وہ اس طرح ہی ایک سے دو سلسلے بن گئے. ان کے گھر بھی لوگ آ رہے تھے. جب ان کو پتہ لگا تھا ہم لوگ میں آیا ہوں تو وہاں بھی لوگ کچھ آ جاتے تھے ہمارے، خاص کر بھتیجے میرے جو تھے وہ آ گئے. تو اور کچھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے وہ بھی وہاں مجھے آ کے مل گئے. تو یہ ہے کہ وہ میری عزیز میرے قریبی رشتہ دار ہیں وہ. تو ان کو جو ہیں ہمیں دوسرا وہ گاؤں بھی ہمارے گاؤں سے بہت دور ہے، مطلب آلموسٹ میرا 15-20 مائل کے تو ہوں گے لازمی. اگر آپ کھاری سے گجرات کی طرف آئیں تو رستے میں وہ گاؤں آتا ہے. تو بہرحال یہ حالات تھے وہاں پہ کہ ہمیں تو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. ہمیں کسی کے ساتھ افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ساتھ والے گاؤں میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے. تو وہ میرے بیٹھے بیٹھے ہی آ بھی گئے تھے. میں بھی نکل ہی رہا تھا تو جناب پہلے وہ گاڑیاں کھڑی ہو گئیں. تو اس سے وہ جو ان کے ساتھ گارڈ وغیرہ ہوتے تھے پہلے وہ اترے سارا کچھ. تو ان کے آتے ہی میں جب وہ آئے ہیں تو مجھے دیکھا بھی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں پھر باہر نکل گئے. ہمارے پاس گاڑی تو تھی نہیں، ویسے ہی ہم تو بس سے ہی گئے تھے. تو ہم واک کر کے ساتھ ہی پھر ان کا احمدیوں کا گھر تھا، 5-10 منٹ میں وہ ہم وہاں ان کو پتہ تھا وہیں جائیں گے. تو ہم الحمدللہ وہاں چلے گئے. تو وہاں جا کے پھر بیٹھے رہے جا کے. تو بہرحال یہ دیکھ لیں کہ وہاں دوسرے گاؤں میں جا کے بھی ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ٹائم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی مجھے یاد آئے گا واقعہ اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. تو آپ اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.